در محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہمارے دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد فاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے ناقابل فراموش آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے میرے رسول آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ پیغمبر کے اخلاق کی تعریف کر رہا ہے کون؟ پروردگار۔ کس کی تعریف کی جا رہی ہے؟ جو اشرف المخلوقات ہے۔ اور تعریف کرنے والا کون ہے؟ کہ جو عالمین کا رب ہے، پالنے والا۔ نہ اس جیسی شخصیت کوئی ہوگی رسول جیسی، اور نہ پروردگار جیسا کوئی دوسرا خدا ہے۔ تو جو تعریف کر رہا ہے پروردگار حقیقی تعریف اپنے نبی کی کر رہا ہے۔ اور یہ آج جس اسلام جو ہے وہ دنیا میں باقی ہے، یہ پیغمبر اسلام کے اخلاق اور کردار کی دین ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ دین اسلام باقی ہے اور صحیح خد و خان میں بھی باقی ہے۔ بگاڑنے کی تو بہت کوشش کی گئی، خراب کرنے کی تو بہت کوشش کی گئی، ختم کرنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن جیسے جیسے جو ہے وہ ترقی دنیا کی ہوتی جا رہی ہے، ویسے ویسے خدا اور رسول کا نام بلند ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بھئی ایک زمانہ تھا کہ جو ہے وہ انسان کو جو لوگ جو مسلمان تھے اپنے علاقے میں جاتے تھے تو ان کو نہ قبلے کا پتہ تھا، نہ کیا کہتے ہیں مطلب مسجد کوئی تھی، نہ حلال کوئی کھانا ملتا تھا ان ملکوں میں۔ لیکن میرے پاس جو شواہد ہیں کہ سن 1950 تک کو یہاں جو ہے وہ شیعوں کا وجود ملتا ہے جو انڈیا پاکستان کہیں سے آئے تھے، کیونکہ کچھ میں نے رسالے جو ان لکھنؤ سے نکلتے تھے اس میں دیکھا ہے کہ وہ امریکہ میں جو ہے وہ آتا تھا۔ اب کون لوگ تھے بہرحال وہ ہوں جو ان کے خاندان میں بہرحال، تو معلوم یہ ہوا کہ اپنا مذہب اور اپنا دین لے کر اور ملکوں میں بھی آئے تھے۔ کیریبین جو ہے وہ آپ کے یہاں ممالک ہیں یہاں پر، اس میں بھی کافی ملکوں میں لوگ اپنا دین اپنا مذہب اور کتابیں لے کر آئے تھے، لیکن وہ حفاظت نہ کر سکے، آخر میں وہ مسخ ہو گیا۔ اور بعض جگہوں پر حسین ویسٹ انڈیز وغیرہ میں حسین ڈے کے نام سے ہوتا ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے وہ ناچتے گاتے، ان کو کچھ معلوم ہی نہیں، ان سے پوچھے تو کہتے ہیں کہ بیٹر اللہ حسن اینڈ حسین، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ وہاں پر ملازمت کے لیے گئے۔ لیکن اب جب سے ترقی، اب کوئی محتاج نہیں، اب دنیا کے ہر گوشے میں اس وقت آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کہاں کہاں ذکر اہل بیت اس وقت ہو رہا ہے۔ بھئی کہاں کہاں ہو رہا ہے دنیا کے کس کس گوشے میں ہو رہا ہے؟ ایک طرف برازیل ہے اور ایک طرف دنیا کے جہاں سب سے پہلے تاریخ بدلتی ہے نیوزی لینڈ ہے کہ نہیں؟ تو معلوم ہے کہ نیوزی لینڈ میں ہم لوگ کے آپ کے سب کے جاننے والے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی سسرال ہے۔
تو بہرحال ذکر اہل بیت ذکر خدا اور رسول ہو رہا ہے. صرف اہل بیت کا مطلب یہ کہ خود ذکر خدا، ذکر رسول، ذکر اہل بیت، قرآن، حدیث سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اب عزاداری کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ عزاداری کی وجہ سے یہ نماز اور روزہ و حج و زکوٰۃ سب جو ہے وہ پہچانے جا رہے ہیں. اب اس کو کیا کیجیے گا کہ بھائی جہاں بھی جو ہے وہ جلوس اٹھتا ہے پہلے نماز ہوتی ہے، مسجد سے امام بڑا ہو رہا ہے تو پہلے نماز ہوتی ہے. تو معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام نے کیا کہا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، میرا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. تو آج دنیا دیکھ لے کہ حسین پیغمبر اسلام کا بتانے کا مقصد یہی تھا کہ روز ازل سے لے کر جو ہے وہ روز ولادت امام حسین تک میرا نانا نواسا حسین مجھ سے ہے. اور کربلا کے واقعے سے لے کر عاشورہ محرم سے لے کر صبح قیامت تک جو ہے وہ حسین پیغمبر اب حسین سے ہے. کیونکہ نماز روزہ وہی یزید نے جب دربار میں کہا تھا کہ ہم نے آپ کا نام ختم کر دیا، کیا ہوا دیکھو، تو آپ نے کیا کہا تھا جب اذان دلوائی تو اس نے جناب امام سجاد نے کہا کہ دیکھ جب اشہدو ان محمد رسول اللہ کہا کہ یزید یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے کہ اتنی بڑی حکومت تھی، سب کچھ تھی یزید کی، لیکن چاہتا تھا لیکن مٹا دے، لیکن نام حسین نہ مٹ سکا. جناب زینب نے بھی باقاعدہ خطبے میں کہا تھا کہ اے یزید لا تم ہو ذکر نہ، یزید تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا ہے. تو ذکر اہل بیت جو ہے وہ باقی ذکر اہل بیت کے ساتھ جو ہے وہ خدا اور رسول اور اہل بیت سب کا ذکر ہم کرتے ہیں. یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور اللہ ہم کو جو واقعی، کیونکہ وارث دین پردہ غیب میں ہے، عبادت کرنے والا یہ ہے. اور اسی لیے جو ہے وہ حدیث میں ہے کہ الاسلام و یالو ولا یولا علیہ، اسلام سب کے اوپر جو ہے وہ ہے، اس کے نیچے اس کے اوپر کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ ساری دنیا پریشان ہے، وہ تمام موضوعات میں نہیں جانا ہے مجھے. تو بہرحال اخلاقیات میں جو ہے وہ بہت سے پہلو ہیں. اخلاقیات میں ایک جو ہے وہ اخلاقی پہلو یہ ہے کہ انسان کو شجاع و بہادر بھی ہونا چاہیے. دیکھیں ہمارے ائمہ نے اخلاق و کردار کے ذریعے سے رسول نے دین کو پھیلایا، لیکن یہ کہ کہیں سے بزدلی کا ثبوت نہیں دیا، کہیں سے جو ہے وہ ڈر کا ثبوت نہیں دیا، خوف کا ثبوت نہیں دیا، نہ ڈرے نہ گھبرائے نہ خوف کیا نہ بزدلی کا ثبوت دیا. اس لیے کہ خود پیغمبر نے ہم سے فرمایا کہ دیکھیں انسان کے اندر شجاع و بہادری بھی ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ شجاع اور بہادر کچھ چیزیں وہ ہیں کہ مرد کے لیے عیب ہے، عورت کے لیے ہنر ہے. مرد کے لیے بھائی حدیث میں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مرد کے لیے جو ہے وہ عیب ہے، لیکن وہی چیزیں جو ہے وہ عورت کے لیے ہنر ہے. بزدلی مرد کے لیے عیب ہے، لیکن عورت کو بزدل ڈرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر عورت بہادر اور شجاع ہو جائے گی تو پھر ہر گھر میں مہابھارت چھڑ جائے گی، تو مشکل کام ہے. تو معلوم ہے کہ عورت کو جو ہے وہ مطلب تربیت کی اس کی ذمہ داری گئی ہے کہ نہیں؟ سخاوت یعنی کنجوسی، اپنے پیسے کو پکڑے ہوئے کسی کام میں نہ خم دے رہے ہیں، نہ زکات دے رہے ہیں، نہ کیا کہتے ہیں ڈونیشن دینے کے لیے تیار ہے. یہ غلط بات ہے. اس لیے کہ جتنا دیجیے گا اتنا جو ہے وہ آتا جائے گا. اللہ جو ہے وہ جانتا ہے کہ نہیں؟ بارش کے زمین کو بارش کی ضرورت ہے، بارش زمین پیتی رہتی ہے، پروردگار برساتا رہتا ہے. تو جب بارش میں پانی برستا ہے تو جو ہے وہ اس کا ریٹرن جو ہے وہ آپ کو غلے کی شکل میں ملتا ہے. اس سے زیادہ میں کیا کہوں؟ تو آپ جو ہے وہ راہ خدا میں راہ رسول میں خرچ کیجیے گا تو آپ کی سیکورٹی ہے، ضمانت ہے، خمس ہے. خمس کے لیے جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ارے اسی ملک میں جو ہے وہ تقریباً اگر 1000 کمائیے تو 1000 میں سے کافی پیسہ جو ہے وہ 300-400 تو آپ سے ٹیکس لے ہی لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کاہے کے لیے ٹیکس لیتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی روڈ کا ٹیکس لیتے ہیں، ماحول یہ وہ پانی بجلی سب ہم نے آپ کو فراہم کیا، جبکہ اس کا الگ سے لیتے ہیں. روڈ ٹیکس الگ لیا جاتا ہے، انشورنس کا الگ لیا جاتا ہے. تو جتنا لے سکتے ہیں پبلک سے، اسلام نے اگر جو ہے وہ 5% آپ کو جو ہے بچت پہ مانگا ہے خم ہے تو آپ جو ہے وہ ڈرتے ہیں. جبکہ اللہ کی زمین پر چلتے ہیں، اللہ کے آسمان کے نیچے رہتے ہیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی حرکت ہوا سے سانس دیتے ہیں، اللہ کے پیدا کردہ ماحول سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اللہ کے پیدا کردہ پانی سے پیتے ہیں. تو جس نے ساری دنیا کی فیسلٹی دی ہے وہ آپ کو جو ہے وہ $100 میں سے صرف $20 مانگ رہا ہے، تو اس کو آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور گورنمنٹ جو ہے وہ آپ سے گلا دبا کر لے رہی ہے تو اس کو دینے پر مجبور ہے. تو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال شجاعت اور بہادری بھی جو ہے وہ تو مرد کو کنجوس نہیں ہونا چاہیے، یہ عیب ہے. عورت کو کنجوس ہونا چاہیے. اگر عورت جو ہے وہ کنجوس نہ ہوگی اور اگر پیسہ داس سے نہ پکڑے گی تو پھر جو ہے وہ ساری شوہر کی کمائی لٹا دے گی، یا اپنی کمائی لٹا دے گی. تو اس کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ اتنا خرچے لمٹ کے اندر ہے، حد کے اندر ہے، خرچ کرے. یہ نہیں کہ اس کے لیے مطلب یہ کہ بالکل جو ہے وہ بالکل روحانیت کی زندگی. اسلام میں روحانیت بھی نہیں ہے کہ آپ دنیا سے بالکل کٹ کے چلے جائیں اور گھر میں جو ہے وہ نہ پنکھا رکھیں نہ جو ہے وہ AC لگائیں نہ کیا کہتے ہیں کوئی نہیں، بلکہ ضروریات زندگی کی ساری چیزیں ہیں. لیکن اسراف نہ کیجیے. کلوا واشربوا ولا تسرفوا، قرآن کہہ رہا ہے
جو سب سے زیادہ جو اس ملک میں ہوتا ہے وہ اسراف کو کھانے کا ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ کھانا یہ بھی نہیں ہے کہ بھائی شریعت میں تو یہ ہم سے کہا تھا، پیغمبر نے حدیث میں کہا تھا کہ دیکھو درخت کے نیچے جب کھانا اگر کھاؤ، جہاں پر گارڈن اور باغ ہو، پیڑ ہو، تو دسترخوان کو جا کر جو ہے وہ جھاڑ دو پیڑوں کے نیچے کے، تاکہ جو ہے وہ چڑیوں کو ان کا کھانا مل سکے، ہے یا نہیں ہے؟ یہاں بھی ہے بعض جگہ میں نے دیکھا کہ بعض جگہ انڈین وغیرہ جو ہے رہتے ہیں پاکستانی حضرات، وہ لے جا کر جو ہے وہ جہاں پر چھوڑا بہت جو ہے وہ پاؤنڈ تالاب ہوتا ہے تو وہاں پر ڈبل روٹی اور چاول وغیرہ ڈال دیتے ہیں۔ نیو یارک میں بھی میں نے دیکھا بروکلن روڈ پہ ایک بلڈنگ ہے، اس کے پاس جو ہے وہ باقاعدہ لا کر وہاں پر زیادہ تر پاکستانی انڈین اردو اسپیکنگ رہتے ہیں کہ نہیں، یا عرب رہتے ہیں، تو باقاعدہ وہاں پر ڈبل روٹی ہے، اس کی وجہ سے چوہے بھی آتے ہیں، وہ تب گورنمنٹ کرتی، لیکن تو بہرحال شریعت تو یہ کہتی ہے کہ آپ کھانا گاربیج میں نہ ڈالیے، ہاں اس لیے کہ جو ہے وہ کلو بچو، اگر اسراف کیا تو پھر اللہ جو ہے وہ سختی سے انتقام لینے والا ہے۔ سمجھ لیجیے کہ دسترخوان کی اتنی زیادہ جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے کہ اگر کوئی پیٹ کا مریض ہو تو مولا کائنات نے کہا کہ دسترخوان پہ جو ذرات گرے رہتے ہیں اگر اس کو چن کے کھا لے تو پیٹ کا مرض ختم ہو جائے۔ یہ مولا کائنات کا فرمان ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال پانی کا مسئلہ ہے، پانی لیتے ہیں، ایک بوتل ذرا سا کھولا، اس کے بعد اتنا پیا، اس کے بعد رکھ کے چلے گئے، ارے بھائی کیوں، اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں بھی آپ کے یہاں رہتا ہوں، اپنا پانی رکھتا ہوں، روزانہ جتنا پیتا ہوں رکھتا ہوں، بعد میں لے جاتا ہوں، مصرف کرتا ہوں، جب بوتل خالی ہو جاتی تب جا کر جو ہے وہ ڈلنے لگتا ہوں۔ تو پانی سرمایہ حیات ہے، اس کی بھی قدر کرنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو معلوم ہے ہم کو جو ہے وہ ہر اسراف سے بچنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ مرد کے لیے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بزدلی عیب ہے، مرد کے لیے سخاوت جو ہے، مرد کے لیے سخاوت ہنر ہے، مرد کے لیے شجاعت اس کی شان ہے، اور مرد کے لیے ہے حیا۔ اگر مرد جو ہے وہ حیا شرم کرنے لگے تو کوئی کاروبار کوئی آفس میں بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے بھائی۔ عورت کا زیور ہے حیا، عورت کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ تم کو حیا اور شرم ہر ایک سے جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ ہنس کے اس سے بات نہیں کرنا چاہیے، یہ اخلاقیات کا جو موضوع ہے اس میں بتایا گیا ہے۔ لیکن مرد کہہ کہ بھائی ٹھیک ہے نظر نیچی سے خاتون سے آپ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ بات کیجئے، لیکن یہ کہ ذرا سا اپنے کو لیے دیے رہیے، تو یہ اخلاقیات کا پہلو ہے۔ لیکن شجاعت بہادری، تو شجاعت جو ہے وہ انبیاء کی بھی شان ہے، شجاعت بہادری جو ہے وہ انبیاء کی جو ہے وہ کی زینت ہے، انبیاء نے شجاعت سے کام لیا، انبیاء نے بہادری سے کام لیا، تو ہمارے رسول نے بھی بہادری سے کام لیا۔ بھئی ہمارا رسول بزدل نہیں تھا، ہمارا رسول جو ہے وہ بہادر تھا، اور ایسا بہادر تھا کہ جب کفار و مشرکین کے درمیان میں جو ہے وہ قل لا الہ الا اللہ کہا تو اس وقت جو بھی کفار و مشرکین علی کے مقابلے میں آئے، چاہے بچوں کی شکل میں آئے، تو علی نے بچوں کے ذریعے سے دفاع کر کے بتا دیا کہ ہم کو کمزور نہ سمجھنا، اگر تم ہمارے مقابلے میں آج بچوں کو لے کر آئے ہو تو ہمارے پاس بھی ایسے بچے موجود ہیں تو حق کا دفاع کر سکتے ہیں، اگر تم جوانی میں ہمارے مقابلے میں آؤ گے تو ہمارے پاس ایسا جوان ہے کہ جس کا کوئی جوان نہیں۔ صلوات پڑھے محمد تو جوانی میں علی نے وہی علی کہ جو پیغمبر اسلام کے ساتھ بچپن میں پیغمبر اسلام کا ڈیفنس کرتے تھے، پیغمبر کی طرف سے دفاع کرتے تھے، وہی علی جوانی میں بھی پیغمبر کا ڈیفنس اور دفاع کر رہا ہے۔ بدر، احد، خیبر، خندق، ساری جتنی جنگیں لڑی ہیں سب میں علی گئے ہیں، اور علی نے پتا کیا مسلمانوں نے اگر جو ہے وہ 50 قتل کیے تو علی نے اس سے کئی زیادہ، جنگ بدر میں سب سے زیادہ علی نے قتل کیے، جنگ خندق میں علی نے سب سے زیادہ قتل کیے، تو یہ سب ڈیفنس کی لڑائی تھی، یہ اسلام پھیلانے کے لیے لڑائی نہیں تھی، یہ اسلام کو وسیع کرنے کے لیے کلمہ بدور شمشیر نہیں پھیلایا جا، بلکہ کفار و مشرکین نے مل کر حملہ کیا، تو ظاہر ہے کہ ڈیفنس کا اختیار تو پروردگار نے جانور تک کو دیا ہے، تو انسان کو جو ہے وہ ڈیفنس کا اختیار کیوں نہ دے گا؟ اگر تمہاری جان پر آ بنے تو تمہارا فرض ہے کہ جس پہ اپنا ڈیفنس کرو اور اپنے مد مقابل کو مارو، تاکہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تمہاری زندگی محفوظ رہ سکے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کا جو ہے وہ دفاع جو ہے وہ بنیادی حق ہے اور ہیومن رائٹس میں آتا ہے کہ اپنا ڈیفنس کرے۔ صلوات پڑھے محمد تو پیغمبر اسلام نے جتنی جنگیں لڑے ہیں، جنگیں کب لڑی ہیں؟ جنگیں لڑی ہیں ہجرت کے بعد، جب پیغمبر مائگریٹ کر کے مدینے گئے، تو اب مدینے جب گئے تو جب ان لوگوں نے حملہ کیا، سب سے پہلی جنگ کیا ہے؟ جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، جب تک جو ہے وہ جوش جہاد تھا، پیغمبر کی بات مانتے رہے اور لالچ اور جو ہے وہ دولت کی اور مال غنیمت کی نہیں تھی، تو مسلمان جیتا۔
علی نے تو جو ہے اپنے اعتبار سے علی نے مدد بھی کی، علی نے بھرپور طریقے سے ووٹ کیا، لیکن جنگ احد میں توجہ چاہ رہا ہوں، تو جنگ احد میں مسلمان رسول اللہ نے ایک درے پر لوگوں کو معین کیا تھا کہ دیکھو یہ جو ہے وہ ویلی مت چھوڑنا، لیکن پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی کی، نتیجہ یہ ہوا کہ ہار جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ ہار میں بدل گئی۔ تو ماننا پڑے گا اگر میدان جنگ میں بھی رسول کی اسٹریٹجی کے مطابق پڑے گا تو مسلمان کامیاب رہے گا۔ 1400 سال سے جب تک محمد عربی کی سیرت پر عمل کیا تب تک مسلمان باعزت رہا، جہاں سے محمد کی سیرت سے انحراف کیا وہیں سے مسلمان ذلیل ہو گیا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد۔ اور پھر علی جیسا بہادر علی کے پیغمبر کے پاس تھا جنگ احد میں، اگر علی نہ ہوتے تو پیغمبر اسلام کی زندگی کا خطرہ تھا۔ پیغمبر اسلام کے چوٹ لگی، روایتیں مختلف ہیں کہ دندان مبارک بھی جو ہے وہ ٹوٹے ہیں، لیکن پیغمبر زخمی ہوئے، پیغمبر اسلام کے زخم آئے، کس کی وجہ سے آئے؟ مسلمانوں کی وجہ سے ہے۔ عزیزان محترم، اب بڑا سب کی بہادری کا کلمہ تو سب پڑھتے ہیں، جنگ احد میں بتاؤ کہ کون لوگ بھاگے تھے؟ معلوم ہے امامت سے امامت نے محمد کی زندگی بچائی ہے اور صحابیوں نے محمد کی زندگی کو خطرے میں ڈالا۔ وہ کیسے صحابی تھے کہ جو پیغمبر اسلام کو چھوڑ کر پہاڑ کی چوٹی پہ بھاگ گئے، کوئی کہیں بھاگ گیا کوئی کہیں بھاگ گیا ہے، اب اس کے بعد آج ان کی شجاعت کے کلمے مصنفین پڑھ رہے ہیں، آپ کہنے کو جو بھی کہہ دیجیے، لیکن تاریخ کو آپ جھٹلا نہیں سکتے ہیں۔ تاریخ میں میرا مولانا بہادر تھا، بہادری کا ثبوت دیا، اور علی نے مولانا پیغمبر اسلام نے جو اسی وقت علی کی زبان سے فیصلہ بھی کرا دیا کہ محمد کا ساتھ چھوڑنے والا کون ہے؟ بھائی جناب سلیمان کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا۔ جناب سلیمان کا جب تھرون اور تخت اڑتا تھا تو اس کے اوپر پرندے جو ہے وہ سایہ کیے رہتے تھے، پرندے سایہ کیے رہتے تھے۔ ایک دن ایک پرندہ ہے جس کا نام ہے ہدہد، لمبی چونچ پائی جاتی ہے، ابھی بھی انڈیا پاکستان میں وہ پرندہ پایا جاتا ہے، یہاں تو میں نے نہیں دیکھا ہوگا یہاں بھی، لیکن وہ ہدہد لمبی اس کی جو ہے وہ چونچ ہوتی ہے جس سے وہ، اور اس کے اوپر کراؤن ہوتا ہے، تاج اس کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ جناب سلیمان کے اوپر سایہ کیے ہوئے جا رہا تھا، پرندہ اڑ رہا تھا اور تخت جو ہے وہ اڑ رہا تھا، اس کے اوپر یہ سب سایہ کیے ہوئے تھے۔ اس وقت جو ہے وہ کوئی امبریلا اور چھتری نہیں تھی، لیکن ایک مرتبہ جناب سلیمان کی گود میں دھوپ پڑی، تو اب جو جناب سلیمان کے گود میں سورج کی کرنیں آئی دھوپ، تب جو اوپر دیکھا تو سلیمان سب کو پہچانتے تھے، پتا چلا ہدہد جو ہے اپنی ڈیوٹی سے غائب ہو گیا۔ قرآن میں واقعہ پورا نہیں، قرآن میں ہے، تخت بلقیس کا واقعہ پڑھیے تو دیکھا کہ ہدہد جو ہے وہ غائب ہے۔ تو جناب سلیمان نے کہا کہ اگر واپس آ کر کوئی اس نے معقول وجہ پیش نہ کی تو میں اس کو سخت سزا دوں گا، یہاں تک کہ ذبح کر دوں گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ایک پرندہ تھا کہ جو عقل مند نہیں ہے، لیکن سلیمان کیا پروردگار نے ڈیوٹی پہ لگایا تھا، تو اگر نبی کا ساتھ چھوڑ دے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ اب مسلمانوں بتاؤ کہ جو محمد تو کافروں کو چھوڑ کے بھاگ گئے، کافروں کے درمیان میں محمد کو اکیلا چھوڑ کر کوئی پہاڑ کی چوٹی میں بھاگ گیا، کوئی مدینے میں بھاگ گیا، ان کی سزا کون دے گا یہ بتاؤ؟ پیغمبر نے فیصلہ کر دیا، پیغمبر نے پوچھا علی تم کیوں نہیں چلے گئے؟ علی تم کیوں میدان سے نہیں چلے گئے؟ تو علی نے جواب دیا اکفر بعد الایمان، کیا رسول اللہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ معلوم ہے کہ جو میدان میں جمع رہے وہ مومن کہلاتا ہے، اور جو میدان سے بھاگ جائے وہ کافر۔ محمد و آل محمد، ساری جنگیں مسلمانوں میں جو لڑی وہ علی نے اپنے بلبوتے پر لڑی ہے۔ پیغمبر کو بھرپور سپورٹ، اور مسلمانوں کو جو سب سے زیادہ جو ہے وہ مسلمانوں کو سپورٹ کیا وہ علی کی ذات گرامی ہے۔ اور جس میدان میں علی نہیں گئے وہاں مسلمانوں نے اتنی فتحات فتوحات نہیں حاصل کی۔ چھوٹی جنگ بڑی جنگوں کی بات بتا رہا ہوں، جنگ خندق میں بھی آپ دیکھ لیجئے، جنگ خندق میں بھی علی نے یہی کیا
علی نے سب سے زیادہ سپورٹ کیا، علی ہی نے سب سے زیادہ بہادری اور سب سے زیادہ شجاعت کا ثبوت دیا اور سب سے زیادہ بہادری کا ثبوت دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ ابھی آپ نے سن لیا کہ مرد کی شان ہے بہادری کا مظاہرہ کرنا. اب اگر کوئی بزدلی کا مظاہرہ کرے تو اب اس کو مردوں کی فہرست میں نہ گنیے گا. مردوں کی فہرست میں تو بہادری کا، بہادر ہونا چاہیے، شجاع ہونا چاہیے، دلیر ہونا چاہیے، نڈر ہونا چاہیے. تو اس لیے کہ نڈر اور شجاع اور بہادری کا ثبوت دینا انسان کی پرسنالٹی میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اب یہ ہے کہ بعض جگہ یہ کہ ہر جگہ علی کو بڑھایا جاتا ہے، ہر جگہ علی کو بڑھایا جاتا ہے. ابھی علی اس لائق تھے تو بڑھایا گیا. آپ کو بھی تو چانس دیا گیا، ابھی چانس تو آپ کو ملا. بھائی جنگ بدر میں بھی آپ کو چانس ملا تھا، جنگ احد میں بھی چانس ملا تھا. آج جن کو سیف اللہ کا کیا کیا ٹائٹل آپ بڑے بڑے دے دیتے ہیں، تو جب پیغمبر اسلام نے 39 دن تک جو ہے وہ سب کو موقع دیا تھا کہ اپنا اپنا حوصلہ نکالو. جب یہ خیبر میں سب کو بلایا تھا، جب یہودیوں نے مل کر جو ہے وہ یونائٹ ہو کر بنی اسد اور بنی غطفان نے مدینہ کے یہودیوں سے مل کر اسلام کا محاصرہ کر مدینہ کا محاصرہ کر کے پیغمبر کو اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے، تو پیغمبر اسلام نے جا کر 85 کلومیٹر میل دور کے فاصلے پر جو ہے وہ خیبر کا ہے علاقہ، وہاں پیغمبر اسلام نے لشکر کشی کی اور محاصرہ کر لیا. لیکن قلعہ قموز ایک ایسا قلعہ اور فورٹ تھا کہ جس کو قاسم کو کوئی فتح نہیں کر پاتا تھا. 39 دن تک پیغمبر اسلام نے لوگوں کو بھیجا، لوگ جاتے تھے کمان لے کر جو ہے وہ پرچم لے کر جاتے تھے، پرچم جو ہے وہ لے کر بھاگ آتے تھے. آگے کہتے تھے کہ فوج بزدل ہے، فوجی آتے تھے تو کہتے تھے کہ سردار بزدل ہے. ارے یہ طے کیسا ہو کہ کون بھاگا تھا؟ بھاگے تو دونوں تھے، لیکن معاملہ یہ پڑے گا یہی لشکر تو علی کے ساتھ بھی ہے، لیکن کہنا پڑتا تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے. تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی. آواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 39 دن تک جو ہے وہ سب کو بھیجا گیا، سب کو موقع دیا، ون بائی ون جو بھی آیا پیغمبر نے بھیجا. لیکن جب لوٹ کے آتے تھے، بھاگ کے آتے تھے، سردار کہتا تھا کہ فوج نے صحیح سپورٹ نہیں کیا، ساتھ نہیں دیا. فوج آ کے کہتی تھی یہ خود ہی بزدل ہے. بھائی اب ظاہر ہے اگر گواہی کے اعتبار سے لیجیے گا، توجہ چاہ رہا ہوں، تو سردار تو ایک اکیلا تھا، کوئی تو مائی کا لال نکلتا کہ تم آدمی ان کے ساتھ ہے. انہوں نے بہادری کو ثبوت دیا. ارے ہم تمہاری ایک کی گواہی مانے یا پورے لشکر کی گواہی؟ بھائی جناب سیدہ سے تو تم بڑے گواہ مانگ رہے تھے. تو خیبر میں تو مسلمانوں کا پورا اتنا جرگہ تھا جو کہہ رہا تھا کہ سردار بزدل ہے. عزیزان محترم، یہ تو شواہد ہے. اب پیغمبر اسلام نے اعلان کیا کہ لوطئن الرائط غدا رجلا فرارا غیر فرار. کل میں ایسے کو علم دوں گا کہ جو بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا میدان سے بھاگے گا نہیں، جم کے لڑے گا اور اس وقت لڑے گا یہاں تک کہ اللہ اس کو فتح دے گا. اب اگر پیغمبر سردار کو بدل دے تو سمجھ لینا کہ سردار بزدل تھا، اور اگر لشکر کو چینج کر دے تو سمجھ لینا ساری تاریخیں لکھتی ہے. پیغمبر اسلام نے لشکر کا سردار بدلا، لشکر کا سردار بدلا. اب رسول اللہ نے اعلان کیا کہ میں کل ایسے کو علم دوں گا جو کرار ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا، مرد میدان ہوگا اور جم کے میدان میں لڑے گا، فرار نہیں ہوگا، بھاگے گا نہیں، ڈرے گا نہیں، خوفزدہ نہیں ہوگا. سارے ٹائٹل پیغمبر اسلام نے دے دیے. اب اس کے بعد لیکن ابھی پیغمبر اسلام نے نام نہیں لیا کہ کس کو لوں گا. اب بڑے بڑے صحابی یہ کہتے ہیں کہ جن کو مسلمان بہت بڑی پرسنالٹی سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے دل میں اتنی علم کی تمنا تھی، اتنی علم کی تمنا تھی کہ کل ہم کو مل جائے. ارے جس علم کو جو ہے وہ ماضی میں تم نہ اٹھا سکے تمہارے بڑے، تو تم کیسے آ کے اٹھاؤ گے؟ یہ تو تمہارا مقدر ہی نہیں ہو سکتا. تو بہرحال
पैगंबर इस्लाम ने ऐलान किया अलम दूंगा, अलम। तो मालूम है कि अलम से शजाअत और बहादुरी पहचानी जाती है। अलम वही लोग उठाते हैं कि जो बहादुर होते हैं, वही लोग उठाते हैं जो शजा होते हैं, वही लोग उठाते हैं जो दिलेर होते हैं। बुज़दिल कभी अलम को नहीं उठा सकते, बुज़दिल कभी अलम का एहतराम नहीं कर सकते। तो भाई परचम इस्लाम तो अब पैगंबर ने कहा कि कर देंगे। जब सुबह हुई, रात भर लोगों ने बेदार रह के, बाद लोगों ने तो रात भर बेदार जाग के गुजारी कि शायद कल हमें अलम मिल जाए, शायद हमें कल अलम फिर हमें चांस मिल जाए। 39 दिन तक तो पैगंबर ने कहा कि अब इनका 40वां कर ही दे। तो 40वें दिन पैगंबर इस्लाम ने सुबह आवाज दी कि आइना अली इब्न अबी तालिब, आइना अली इब्न। अब जब अली का नाम सुना तो सबकी जान सूख गई। अब समझ में आया कि जो अली के नाम पर मुरझाएगा समझ लेना कि ये अली का दुश्मन है, जो अली के नाम पर हशाश हो बशाश हो जाए समझ लेना कि अली का चाहने वाला है। अली इब्न अबी तालिब बीमार थे, आपको बुखार था और आंखों में भी दर्द थी। तो लोगों ने कहा कि अली तो बीमार है, लेकिन ये जब कहा कि नहीं जाकर अली को मेरा पैगाम पहुंचाओ। एक मैसेंजर एक आदमी गया, उसने जाके हजरत अली को बुलाया, क्या बताया कि रसूलुल्लाह आपको याद कर रहे हैं, पैगंबर में आपको तलब है। तो जनाब सलमान और जनाब अबू ज़र के कंधे पर सहारा देकर अली इब्न अबी तालिब है। कहना पड़ेगा एक तरफ किसी और सहाबी का सहारा नहीं लिया। पैगंबर नबी अली जानते थे कि भागने वालों का सहारा नहीं लेना चाहिए, हमेशा बहादुरों का साया लेना साथ लेना चाहिए। तो एक तरफ सलमान फारसी, दूसरे तरफ अबू ज़र, बीच में अली इब्न अबी। कहना पड़ेगा एक तरफ ईमान के 9 दर्जे का सहाबी था, दूसरी तरफ ईमान के 10 दर्जे का सहाबी था, और बीच में जो है वो कुल्ले ईमान था। अली इब्न अबी तालिब जब पैगंबर के सामने आए तो पैगंबर इस्लाम ने अपने जानू पर कहा लेट जाओ, आराम करो। फिर आराम के लिए जो है वो थोड़ी देर पैगंबर ने अपने जानू पर सर रखा, दुआ पड़ी, हाथ फेरा, जो भी। तो अली का बुखार तो हवा हो गया, बुखार गायब हो गया। और उसके बाद लुआब दहन से अपने अली के आंखों में जो है वो लुआब दहन लगाया। जैसे ही अली की आंखों में लुआब दहन लगाया, अली की जो है वो आंखें जो सूजी भी थी, जो दर्द था, वो सारा रुखसत हो गया। अब मुसलमान हमारे इसमें भी जो है वो तावीलें पेश करते हैं, क्या साहब वो अली के अगर जो है वो आंखों में लुआब दहन लगा लिया, ये सब बाकायदा जो है वो दुश्मनान अहले बैत के जो मुकर्रिर हैं वहाँ भी, और जो दुश्मनान अहले बैत ये सब पढ़ते हैं, बाकायदा कहते हैं। आप इनकी किताबें पढ़िए तो आपको जो है वो अंदाजा होगा। मैं किताब पढ़ रहा था, 28 सफ़े की किताब है, उसका अब्दुर्रहमान सरबाजी की किताब, चाबहार ईरान का है, लेकिन उसने जो है वाक़या करबला को लिखा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेहतरीन मदा की है। लेकिन जनाब मुख्तार के बारे में लिखता कि मुख्तार जैसा बेदीन और मुल्हिद पैदा हुआ और उसने कातिलाने हुसैन को लेके मुख्तार से दुश्मनी देखी। बाकायदा उसने अपना नजरिया पूरा लिख रखा है। तो और एक किताब डॉक्टर ताहा हुसैन की पढ़ना हो, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ऊपर, उसमें भी बड़ी जबरदस्त सहाबा की हिमायत की गई है, बहुत क्या क्या चीजें लिखी है। बहरहाल तो इसी तरीके से ये लोग अहले बैत की तौहीन से चूकते नहीं है। जाहिर है कि जब नबी की तौहीन, इनको नबी की जो है वो इनकी हुर्मत का ख्याल नहीं है, तो इनको जो है अहले बैत का क्या ख्याल होता है। तो वाले क्या कहते हैं कि अली की आंखों में लुआब दहन लगाया। और पहले सहाबी जो थे, पहले खलीफा, जब वो गार में गए थे और उनको एक सांप ने डस लिया था, तो उनके जो है वो पैरों में लुआब दहन लगाया था। तो फजीलत किसको है? अली की आंख में लुआब दहन लगाया रसूलुल्लाह ने, और उनके सहाबी के पैरों में लगाया, लिहाजा ये ज्यादा बुलंद है। उनके आंख में लुआब दहन, हमने कहा तुमने समझा नहीं, हमारे यहाँ जवाब यही दिया जाता है कि लुआब दहन भी 2 तरीके के हैं। एक वो होता है कि जिससे कुरान के बरफ पलटे जाते हैं, एक वो होता है कि जो जमीन के ऊपर आग थूक के थूक दिया जाता है। तो आप भी सोचिए कि कौन सा है। जाहिर है कि पैगंबर इस्लाम ने कोई नहीं लिखता कि उंगली से थूका ही होगा। तो ये आप ना सोचे कि जवाब हमारे यहाँ हर तरीके का जवाब दिया जाता है। और उसके बाद तो आप पैगंबर इस्लाम ने अली को भेजा, अली को जब मैदान जंग में भेजा। अब जब मैदान जंग में अली गए तो पहले ये कला जो है वो, जब अली मैदान जंग में गए तो एक यहूदी ने जो है वो ऊपर से पुकारा, जब उसने अली की हैबत और अली के
जलालत को और अली की शान और शौकत को और शजाअत को जरा सा उसने देखा तो उसने कहा कि नाम पूछा तो अली इब्न अबी तालिब ने अपना नाम बताया तो उसने कहा अपने यहूदियों से कि याद रखो कि इसका तस्करा हमने तौरात में अपनी पढ़ा है। अब यकीनन कलह कमूस फोर्ड जो था कैसे वो फतह हो जाएगा, यही एक नहीं पता हो पा रहा था। तो अब मुकाबले में पहले आया मरहब का भाई हारिस। जब हारिस निकल के आया तो अली ने उसको पहले ललकार के मारा, अब अछाड़ा, लेकिन मारने से पहले अब उसके बाद अली ने जब वार कर दिया, लेकिन उससे पहले अली ने जो है वो पत्थर पर अलम गाड़ा, पत्थर पर। तो इसीलिए बचपन में भाई हम लोगों को पढ़ाई जाती थी, बच्चों को अभी भी पढ़ाना चाहिए। पत्थर के अलम दीन का गाड़ा किसने? ललकार के मरहब को पछाड़ा किसने? असहाबे पैगंबर तो सभी थे मौजूद, बोलो बोलो दरे खैबर को उखाड़ा ये अकीदा, ये बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हम लोगों को बचपन में रटाया गया था तो आज तक याद है। तो मालूम है कि शजाअत और बहादुरी का पहला नमूना अली ने ये दिया कि सोचो कि पत्थर के सीने में अलम जो गाड़ दे वो बहादुर होता है, जो भाग जाए अलम लेकर उसको बहादुर नहीं कहते। तो बहरहाल अली ने उसको हारिस को मारा, तो जब हारिस को मारा तो फौरन मरहब आ गया, और मरहब जो आया तो वो खौद लोहे का बांधे हुए उसके ऊपर पत्थर और क्या क्या बहरहाल, और लोहे में डूबा हुआ सेना वो सब पहने हुए कड़ियों वाली। और उसके बाद मैदान में आया तो उसने बाकायदा कहा कि मैं वो मतलब ये कि मैं लोहे में डूबा हुआ। उसके बाद कहता है कि मैं वो हूँ कि जिसकी माँ ने उसका नाम मरहब रखा है। अनल लज़ी सम्मतनी उम्मी मरहबा, मैं हूँ कि जिसका उसकी माँ ने नाम मरहब रखा है। ये बड़े ताइफ में था, गुस्से में था, और अपनी कुफरिया बातों से अपनी जो है वो क्या कहते हैं बड़ाई करना चाहता था। लेकिन अली ने मैदान जंग में आके आवाज दी, याद रख कि अगर तेरी माँ ने तेरा नाम मरहब रखा है और अपनी माँ का सरे मैदान जो है वो तू अपने माँ की तारीफ कर रहा है, तो याद रख के सरगामो आजामिल लैसिल कसफरा अनल लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं भी शेर बेशय शजाअत हूँ। याद रखो अगर तेरी माँ ने तेरा नाम मरहब रखा है तो मेरी माँ ने भी मेरा नाम बचपन में हैदर रखा है। तो बहरहाल अली ने साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, जमी बोली फलक बोला, अली मौला, अली मौला, सितारा टूट कर बोला, अली मौला, अली मौला, जिब्रील के टीचर अली अली, अब्बास के बाबा अली अली, हसन के बाबा अली अली, हुसैन के बाबा अली अली, ज़ैनब के बाबा अली अली, जन्नत में मिलेंगे, अली अली, जन्नत में मिलेंगे, अली अली, जन्नत में मिलेंगे, अली अली, नारे नारे बाबा से बुलंद सलावत। तो बहरहाल अली ने भी अपनी माँ का कसीदा पढ़ा, माँ की तरफ से शजाअत माँ की तरफ से भी आती है ना। तो अली ने कहा कि आनंद मेरी माँ ने भी मेरा नाम हैदर रखा है, आओ मैदान में आओ। और माँ भी इतनी बहादुर थी कि भाई जब काबे की दीवार फटने लगी तो औरत, जाहिर है कि औरत को जो है वो फटती हुई दीवार के आगे कोई नहीं जाता है, लेकिन जो है वो फातिमा बिनते असद बहादुर खातून का नाम है कि जो काबे के अंदर गई है, लेकिन फातिमा बिनते असद ऐसी बहादुर नहीं थी कि मैदान जंग में जाके लड़ी। बहादुरी थी, शजाअत थी, डरती नहीं थी। शजाअत का मतलब यह है कि मैदान में मुजाहिरा न करे। मैदान में मुजाहिरा करना औरत का काम नहीं है, बल्कि मर्द का काम है कि शजाअत का मुजाहिरा करे, औरत के लिए नहीं है। बहरहाल मैदान में आया, पैगंबर अली ने एक भरपूर वार किया। जब उसने वार किया रद्द बदल हुई, और उसके बाद अली इब्न अबी तालिब ने ऐसा वार किया मरहब के ऊपर के उसके खौद को काटता हुआ, और उसके हेलमेट को जो लोहे का पहने हुए था उसको काटता हुआ उसकी गर्दन तक आया, बदन तक आया, बदन से उसके घोड़े तक के आ गया। तो मालूम हुआ कि एक ज़रबत में अली ने जो है वो मरहब को 2 हिस्सों में बांट दिया। अब जो मरहब को बांटा तो लश्कर में भगदड़ मच गई, और उसके बाद अली ने एक मर्तबा तेजी के साथ जो है वो कलह खैबर का खंदक फाड़ के गए, और उसके बाद एक मर्तबा बाएं हाथ की उंगली से दरे खैबर में जो लोहे के ऊपर हाथ
بند کرتے تھے یا اٹھا نہیں پاتے تھے 40 سے زیادہ. علی نے ایک مرتبہ بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے جب جو ہے وہ جھٹکا دیا تو جیسے موم کے اندر لوہا جاتا ہے ویسے علی کی انگلیاں اس کے اندر گئی اور ایک جھٹکے سے علی نے درے خیبر کو اپنے ہاتھ پر لے لیا. اور علی کے خیبر کو اکھاڑنے سے ایسا جھٹکا لگا, ایسا زلزلہ آیا کہ قلعے کے اندر حی بن اخطب کی ایک عورت تھی جس کا نام صفیہ تھا, غالباً بیٹی تھی, کہ وہ منہ کے بل جو ہے وہ اس کے جھنڈوڑنے کی وجہ سے اور علی کے قلعہ خیبر کو در خیبر کو اکھاڑنے کی وجہ سے جیسے قلعے میں زلزلہ آ گیا اور وہ آندھے منہ جو ہے وہ زمین پر گر گئی. تاریخ میں یہ موجود ہے. معلوم ہے کہ صرف علی کی شجاعت کی دھمک باہر ہی نہیں تھی میدان جنگ میں بلکہ قلعے کے اندر بھی تھی. ایسے بہادر تھے علی. اور اس کے بعد علی نے لشکر کے اوپر جو ہے وہ سپر پر بنایا. سپر جب علی نے وار کر رہے تھے, بڑھ رہے تھے, تو ایک یہودی نے علی کے ہاتھ پہ وار کیا. جب وار کیا تو علی کے ہاتھ سے تلوار وہ جو ہے وہ ڈھال جو تھی وہ چھوٹ گئی. بس علی نے جب جو ڈھال چھوٹ گئی تھی تب جو ہے وہ غائز میں در خیبر کو جو ہے وہ اکھاڑا اور اکھاڑ کے سپر بنایا. اب وہ خندق تھی تو بعد میں علی نے ایک طرف جو ہے وہ ان لوگوں کو رکھا اور اس کے اوپر جب مسلمان سوار ہو گئے تو علی نے اس کو جو ہے وہ در خیبر کے دوسرے کے اندر جو ہے وہ قلعے کے اندر مسلمانوں کو پہنچایا. اب لوگوں نے کہا کہ علی کو دیکھیے کہ علی ہاتھوں پہ در خیبر لیے ہیں. کہا تم علی کے ہاتھوں کو دیکھ لو لیکن علی کے پاروں کو تو بھی دیکھ لو. علی کے پیر ہوا میں تھے. اب لوگ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا قلعہ خیبر کیسے ممکن ہے, یہ بعید ہے کہ اکھاڑ لے. ارے اگر تخت بلقیس کو آصف ابن برخیہ منٹوں کے اندر جو ہے وہ لا کر جو ہے وہ سلیمان کے دربار میں پہنچا سکتے ہیں تو اگر میرا مولا در خیبر کو شجاعت کا کوئی مقابلہ نہیں تھا. علی کے شجاعت اور بہادری کے جوہر علی نے دکھائے. اور اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ مولا کائنات نے کہا کہ میں نے قلعہ خیبر کو فتح کیا ہے, در خیبر کو اکھاڑا ہے قوت ربانیہ سے جو اللہ نے دی ہے. تو کہا صاحب یہ تو توازن نہیں ہوگا اگر کہ بھائی ان کے پاس تو جو قوت ربانیہ نہیں تھی. ارے ربانی قوت نہیں تھی لیکن شیطانی طاقت تو تھی. اگر ایک طاقت ادھر تھی تو علی نے بھی جو ہے وہ اللہ کے ذریعے سے اپنی طاقت کو اللہ کی طرح دی, طاقت کو اللہ کی دی ہوئی طاقت. بھائی ادھر پورا شیطان کا لشکر سپورٹ کر رہا تھا تو ادھر رحمان کی بھی طاقت جو ہے وہ علی کے سامنے شامل حال رہی. اور اس طریقے سے علی نے در خیبر کو اکھاڑا اور اس کے بعد در خیبر جو ہے وہ فتح ہوا, قلعہ قنوس کو اور فتح ہوا. تو جب پیغمبر تو واپس چلے گئے تھے, جب علی مدینے میں آئے تو پیغمبر نے علی کا استقبال کیا, ریسیپشن کیا. اب ریسیپشن میں کوئی مسلمان نہیں دیتا. معلوم ہے کہ ریسیپشن بھاگنے والوں کا نہیں کیا جاتا بلکہ فاتح لوگوں کا کیا جاتا. فاتح لوگوں کا کیا جاتا استقبال. اور پیغمبر اسلام نے کہا کہ آج مجھے دوہری خوشی ہے. ایک خوشی تو یہ ہے کہ جعفر حبشہ سے آئے ہیں, مولا کائنات کے بھائی جو مائگریٹ کر کے گئے تھے حبشہ وہ آئے تھے. اور دوسرے خیبر کی فتح کی مبارکباد. تو علی نے شجاعت و بہادری سے اس طریقے سے اسلام کو سربلندی عطا کی, اسلام کا وقار بلند کیا, اسلام کی عزت بچائی, نبوت کو بچایا. تو علی نے ہر جگہ میدان میں شجاعت و بہادری کا ثبوت دیا ہے. اب رہ گیا یہ کہ یہ نہیں کہہ سکتا کوئی کہ علی نے ہم کو چانس نہیں ملا. چانس تو آپ کو برابر ملا لیکن مال دنیا کی لالچ میں آپ نے جو ہے وہ اپنا چانس گوا دیا اور اسلام کو بھی بدنام کیا اور جو ہے وہ اپنی بھی آبرو خطرے میں ڈالی. لیکن علی نے مال دنیا کی کبھی پرواہ نہیں. علی نے شجاعت و وفاداری, ظاہر ہے کہ دراصل جو ہے وہ رسول سے بے وفائی کا ثبوت دیا. تو وفادار بہادر کو وفادار بھی ہونا چاہیے. وہی وفاداری جو ہے وہ ماں کی طرف سے شجاعت بھی آئی. تو اسی لیے علی نے کہا تھا کہ میری شادی بھیا عقیل تم خاندان کے اور حسب و نسب کے عرب کے جاننے والے ہو, میری ایک ایسے قبیلے میں شادی کرا دو جس سے بہادر بچہ پیدا ہو.
تو جناب ام البنین سے کلابیہ، یہ کوفے کی فیملی تھی، اس قبیلے میں آپ نے شادی کی، اور جناب فاطمہ جو ام البنین کے نام سے مشہور ہوئی، ان کے بیٹے تھے جناب ابو الفضل العباس پیدا ہوئے، اور ابو الفضل عباس بھی ویسے ہی وفادار تھے کہ جیسے پیغمبر کے وفادار علی تھے۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ بہت زیادہ جناب عباس سے متعلق جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کروں، کیونکہ مصائب بھی پڑھنا ہے۔ جناب عباس کے فضائل و کمالات بہت ہیں، اور جناب عباس کی ذات گرامی اور جناب زینب کی ذات گرامی کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے۔ بہت غور کیجئے، اور یہ جناب عباس کے دامن پہ بھی کہیں سے ترک اولا کا دام نہیں ملتا ہے۔ اور جناب عباس امام حسین کے ساتھ بچپن سے رہے۔ میں ایک مثال میں آپ کو دے دوں، اس کے بعد آپ سمجھ لیجئے گا۔ جناب زینب کو بھی اور جناب عباس کو بھی، ہم نے تیز دھوپ چلچلاتی بھی دھوپ میں آپ سے کہا کہ آپ آنکھیں سورج سے ملا سکتے ہیں، تو آپ نے جیسے ہی سورج کی طرف نگاہ کی فوراً جو ہے وہ آنکھیں چوندیا گئی۔ آپ نے کہا کہ نہیں مولانا، سورج سے ہم آنکھیں نہیں ملا سکتے۔ پھر میں نے کہا اچھا، میں گیا ایک بڑا سا آئینہ لے آیا میرا، اور لا کے میں نے سامنے رکھا جس میں سورج کی روشنی پڑ رہی تھی۔ جیسے ہی آپ نے سورج کے اوپر آئینے پر نگاہ ڈالی، گھبرا کے فوراً جو ہے وہ چہرہ موڑ لیا اور کہا کہ میں اس سے بھی نظر نہیں ملا سکتا۔ میں نے کہا بھائی یہ تو میٹیریل ہے، وہ نور ہے، اس سے تو آپ ملا سکتے ہیں۔ کہا جب تک سورج اس کے اوپر چمکتا رہے گا، اس مرر کے اوپر، آئینے کے اوپر، جیسے سورج سے نظریں ملانا ناممکن، ویسے اس آئینے سے بھی نظریں نہ ملانا ناممکن۔ اب سمجھے، جب تک عباس و زینب کے اوپر امامت کے آفتاب چمکتے رہیں گے، جیسے امامت کا جواب نہیں لایا جا سکتا، ویسے عباس و زینب کا جواب نہیں لایا جا سکتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جناب عباس بچپن سے امام حسین کے ساتھ رہتے تھے، اور امام حسین کے ساتھ ان کی ہر لحاظ سے جو ہے وہ خیال رکھتے تھے، مدد کرتے تھے۔ جناب عباس امام حسین نے ایک مرتبہ پانی مانگا، جناب عباس پانی کاسے میں لے کے آئے تو چھلک رہا تھا اور کپڑے بھیگ رہے تھے، تو امام مولا کائنات نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ کے آنکھ میں آنسو آ گیا۔ پوچھا گیا، گھر والوں نے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ کیوں رو رہے ہیں؟ جناب ام البنین نے کہا کہ میرے سامنے کربلا کا واقعہ ہے، کربلا میں ایسے ہی میرا یہ بیٹا جائے گا پانی لانے کے لیے حسین کے بچوں کے لیے، لیکن یہ پانی جو ہے وہ لے کر تو آئے گا، لیکن پانی خیمے تک پہنچ نہیں پائے گا۔ جناب عباس کربلا کے میدان میں شجاعت کے جوہر دکھانے کو اتنا موقع نہیں ملا۔ جناب عباس کو امام حسین نے جنگ کے لیے ایک مرتبہ سے بھیجا ہے، لیکن اس کے بعد جناب عباس کو جو ہے وہ پانی لینے کے لیے، جب جناب عباس نے دیکھا کہ بچے علاتش خالی کوزے لیے ہوئے اصحاب کے خیمے میں جاتے ہیں، کبھی ازواج کے خیمے میں جاتے ہیں، اور سب آوازیں دے رہے ہیں علاتش، ہائے پیاس کی آوازیں بلند کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ جناب عباس سے یہ برداشت نہ ہوا، آئے آقا حسین کے سامنے عرض کیا کہ آقا اب مجھ سے بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی ہے، مجھے اجازت دیجئے کہ میدان میں جا کے فرات سے پانی بچوں کے لیے لاؤں، میدان میں جاؤ، لشکر کو ہٹا کر کنارے سے فرات سے پانی لے کر آؤں۔ امام حسین نے اجازت دی، جناب سکینہ نے مشک لا کر حوالے کی، مشک سکینہ لے لی جناب امام حسین علیہ السلام نے، جناب عباس نے مشک سکینہ کو لیا اور علم پرچم کو دیا اسلام کا، لشکر حسینی کا پرچم دے کر چلے۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے فرات کے گھاٹ پر حملہ کیا، حملہ کرنا تھا کہ لشکر جو ہے وہ چاروں طرف سے جو ہے وہ پھٹا اور لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، گھاٹ سب نے چھوڑ دیا۔ جناب عباس نے اطمینان سے اپنے گھوڑے کو فرات میں پڑ ڈالا، مشک سکینہ کو بھرا۔ عباس چاہتے تو پانی پی سکتے تھے، لیکن عباس یہ گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ بچے خیمے میں پیاسے رہیں، میرا آقا حسین خیمے میں پیاسا رہے اور میں فرات سے پانی لے لوں۔ حسین عباس نے چلو میں پانی اٹھایا اور اس کے بعد فرات کے منہ پہ مار دیا، یہ بتانا تھا کہ اے فرات، مجھے میں پانی پینے کے لیے نہیں آیا ہوں،
بلکہ پانی لینے کے لیے آیا ہوں. دیکھ میں نے پانی لے لیا. جناب عباس مشک و علم لے کر واپس لوٹے. ادھر پسرے ساتھ پکار پکار کر کہہ رہا تھا اے لشکر یزید کے فوجیوں، اگر ہو عباس خیمے میں پانی لے کر پہنچ گئے تو جنگ کا نقشہ بدل جائے گا. بھاگا ہوا لشکر چاروں طرف سے گھیرا تنگ کرنے لگا. عباس مشک سکینہ کو بچا رہے ہیں اور دفاع کرتے جا رہے تھے. ایک مرتبہ ارے جناب عباس جب مشک سکینہ کو بچا رہے تھے، اب آپ کے اوپر جو ہے وہ زخم پہ زخم لگ رہے تھے، لیکن ایک مرتبہ ایک تیر آ کے مشک سکینہ میں لگا، مشک میں سوراخ ہو گیا. ارے جناب عباس کی آس ٹوٹ گئی. بس ایک مرتبہ جب سارا پانی بہ گیا تو عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ دیا. ایک ملعون نے دائیں طرف وار کیا، عباس کا دائنا بازو کٹا. عباس نے مشک و علم کو بائیں میں سنبھالا. ایک ملعون نے بائیں طرف وار کیا، آپ کا بایاں ہاتھ کٹا. ایک مرتبہ جناب عباس ابھی گھوڑے پر تھے، ہاتھ کٹ چکے تھے. ایک ملعون سامنے آیا اور آنے کے بعد کہا اے عباس، میں نے سنا تم بڑے بہادر ہو، بڑے شجاع ہو، آؤ مجھ سے مقابلہ کرو. لیکن ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا اے ملعون، تم مجھ سے اس وقت آیا مقابلہ کرنے جب میرے دونوں ہاتھ بھتیجی کو پانی لینے میں ختم چلے گئے ہیں، لہذا اب مجھ سے کیا مقابلہ. یہ کہہ کے ظالم نے کہا کہ عباس تمہارے ہاتھ کٹ چکے ہیں، میرا ہاتھ تو صحیح سالم ہے. یہ کہہ کے اس نے لوہے کا بھاری گرز جناب عباس کے سر پہ مارا. جناب عباس گشتے فرس میں ڈگمگائے. اے انصاف سے بتاؤ یا عزادارو، جب بھی کوئی انسان گرتا ہے تو پہلے اپنے ہاتھ کو گرتا ہے. آئے میں جسد سکینہ، گھوڑے سے کوئی اتارنے والا نہ تھا. حسین چلے لیکن گھوڑے سے منہ کے بل جناب عباس زمین پر آئے. جزاکم ربکم. ادھر امام حسین آپ چلے. ساتھ میں تاریخ یہ بھی مقاتل بات دیکھتے ہیں کہ جناب عباس تھے، علی اکبر ساتھ میں تھے. امام حسین نے ایک مرتبہ ایک ہاتھ اٹھایا، پوچھا بابا یہ کس کا ہاتھ ہے؟ کہا یہ میرے عباس کے داہنا بازو ہے. پھر آگے بڑھے، ایک اور ہاتھ اٹھایا، کہا یہ کس کا ہاتھ ہے؟ کہا یہ بھی میرے عباس، اب میرے بھائی عباس کا ہاتھ ہے. حسین ایک مرتبہ جناب عباس کے سدھانے پہنچے، زانو پہ سر رکھا. جناب عباس نے دیکھا آنکھ میں جس میں خون تھا ذرا کا جھلک دیکھی. ایک مرتبہ مولا امام حسین نے کہا اے بھیا عباس، ارے تم نے کبھی جب کوئی تمنا ہو تو بتاؤ. کہا آقا ایک تمنا ہے. کہا کیا تمنا ہے؟ کہا میری ایک آنکھ میں خون ہے، ایک آنکھ میں میرے تیر پیوست ہے، جس آنکھ میں خون ہے صاف کر دیجئے، میں جاتے جاتے دنیا سے آپ کی زیارت کر دوں. امام حسین نے آنکھ کا خون صاف کیا. بھائی نے بھائی کو بڑی یاس و حسرت سے دیکھا. ایک عجب نہیں کہا اے بھیا بھیا، اے آقا حسین آپ کو خدا کے سپرد کیا. امام حسین نے کہا اے بھیا، ارے تمہارے بھائی کی بھی ایک تمنا ہے، تمہارے آقا کی. کہا آقا فرمائیے کیا تمنا ہے؟ کیا رہ گیا مجھ سے کوتاہی کرنی ہو گئی. کہا اے بھیا عباس، تم نے کبھی زندگی میں جب سے پیدا ہوئے بولنا سیکھا، ہمیشہ اپنا آقا کہا، ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ دو. جناب عباس نے بھائی کہا، روح کا بزے ان سرو سے پرواز کر گئی، جسم سے جان نکل گئی. جزاکم ربکم. خدا آپ کو نہ رلائے. کسی غم میں سوائے غم سید الشہداء میں اب امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ جناب عباس کی وصیت کے مطابق جنازے کو تو وہیں پر رکھ دیا، مشک کو لیا، علم کو لیا جس پر ایک تیر بھی مشک پر نہ، اب پرچم جو ہے وہ ذرا سا بھی کہیں سے سوراخ نہ ہوا تھا. مشک و علم لے کر جب چلے تو خیمے کا منظر یہ تھا، آگے آگے سکینہ، پیچھے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچوں کا لشکر. حسین علم لے کر آ رہے ہیں، بچے آگے بڑھے. اللہ تعالیٰ اے میرے آقا پر پانی نہ ملا.
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارہ محمد والے محمد کا واسطہ اس عبادت کو ہم سے قبول فرما. پروردگارہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما. پروردگارہ جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما. پروردگار ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما. پروردگار جو زیارات کے مشتاق ہیں جو زیارات کا ان کو شرف عطا فرما. پروردگار ملت عراق کو مستحکم و مضبوط حکومت عطا فرما. پروردگار عراق کے مومنین اور طلبات عالیہ کا تحفظ فرما. پروردگارہ سعودی ظالموں کے ظلم سے حجاز کو آزاد فرما. پروردگارہ جلد سے جلد جنت البقیع اور دیگر روضے جنت المعلی تعمیر ہو. پروردگارہ جمہوریہ اسلامی کو استحکام و مضبوطی عطا فرما. علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھنا. پروردگارہ شیعان علی جہاں بھی ہیں آزاداران حسین جس جگہ بھی ہے ان کے رزق میں برکت عطا فرما اور ان کے جان و مال و عزت و آبرو کا تحفظ فرما. پروردگار جو جس عنوان سے عزاداری امام حسین کی خدمت کر رہا ہے ان کے دلی مقاصد کو پورا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو نعمت اولاد سے نوازنا. پروردگار ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. پروردگار وارث دین کو پردہ غیب سے بھیج دے. پروردگار ہم سب کا شمار امام زمانہ علیہ السلام کے ناصرین میں کر. صحیح